السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے بہترین افراد وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد کے دور کے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے صحابہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اسلامی طرز حیات کے اعتبار سے اور معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر لوگوں کو مقام دیا جائے اور مرتبے اور مقام کی ترتیب دی جائے، یعنی ان کے درجات کو قائم کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ سب سے بہترین امتی میرے دور کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی انتخاب ہے۔ اسلام کی رہبری اور بہتری کے لیے اللہ نے آپ کو چنا، دین کی اطاعت اور برتری کے لیے اللہ نے آپ کو چنا اور آپ کو اپنا نبی اور رسول بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل کے ذریعے تربیت کی۔ اللہ نے آپ کے قلب کو منور کیا، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور صحابہ بھی اللہ کی انتخاب ہے۔ وہ افراد جن کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ڈھال چنا، جن کے جگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھلنی ہوئے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کے مقابلے میں اپنی بھوک کو پسند کرتے تھے، اور جن کو اپنا مال کو دیکھنا سکون نہیں دیتا تھا اور نہ ہی اپنی اولاد کو دیکھنا سکون دیتا تھا، بلکہ اولاد، شوہر، باپ یا بھائی اگر اللہ کی راہ میں قتل بھی ہو گئے تو اس دکھ کے مقابلے میں ان کے لیے بس اتنا کافی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے، اور وہ ان کے لیے مرہم بن جاتا تھا۔ وہ افراد جو شراب کے عادی تھے، جن کے لیے شراب پانی کی طرح ہوتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ندا ان سے شراب کو پھینکنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ وہ افراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے بھی لگے ہوتے تھے صرف دین سیکھنے کے لیے، وہ افراد جن کی غذا کھجور، اونٹ کا دودھ اور پانی ہوا کرتا تھا، ان کے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، ایسے ہی افراد امت کے بہترین افراد ہوا کرتے تھے۔